بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما وعن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قعد وسط الحلقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس آدمی کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ کس پر؟ من قعد وسط الحلقہ، جو مجلس کے درمیان میں آ کر بیٹھتا ہے۔ من قعد وسط الحلقہ، جو حلقے کے درمیان آ کر بیٹھتا ہے۔ باب چل رہا ہے باب النوم والجلوس والمشی، آداب بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے لیٹنے کے کچھ آداب تھے، سونے کے کچھ آداب تھے، بیٹھنے کی کیفیتیں بیان ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک کیفیت اور ایک طریقہ آج بیان ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں اور اپنی عادت سے وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری عادت کتنے خطرناک ہے، یا ہماری عادت کتنے ہمارے لیے جو ہے وہ لعنت کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات بظاہر کوئی کام جو ہم کرتے ہیں، ہمیں اپنی شریعت کا پوری طور پر مطالعہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو زندگی گزارنے کے جو تعلیم ہے، وہ تعلیم سے ہم ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہم ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات وہ انجام کے اعتبار سے یا بعض اوقات وہ عذاب اور سزا کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مثلا یہیں پر اس حدیث کو دیکھ لیں، پچھلے حدیثوں میں لیٹنے کی بات ہوئی تھی کہ اس انداز سے لیٹنا اور اس انداز سے لیٹنا اور اس انداز سے لیٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ایسے شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو حلقہ کے درمیان میں آ کر بیٹھتا ہے، مجلس کے درمیان میں آ کر بیٹھتا ہے۔ اب مجلس کے درمیان بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، کون سی صورت ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بنتا ہے؟ اور لعنت جو لفظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ لعنت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ہر عرف اور ہر معاشرے میں ہر وہ بد دعا جس میں اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کسی کے لیے کی جائے تو لعنت کا معنی وہ بنتا ہے۔ اب لعنت کا معنی یہی ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اب خود ہی اندازہ لگا لیں، جس بندے کے لیے حضور بد دعا فرمائے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس بندہ کے ہلاکت اور اس کے ہلاک ہونے میں کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے جن کاموں پر لعنت حضور نے فرمائی ہے، یا قرآن نے اس پر لعنت فرمائی ہے، یا اللہ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے، تو ان کاموں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا حلقہ میں بیٹھنے سے، بیٹھنے والے آدمی پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک صورت، مجلس لگی ہوئی ہے، پیچھے سے ایک آدمی دوسروں کے کندھوں کو پلانگتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، درمیان میں آنے کی کوشش کرتا ہے اور درمیان میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کام اگر اس نیت سے کیا جائے کہ میں بات سن لوں، قریب ہو کے بات سن لوں، درمیان میں جگہ خالی ہے اس جگہ آ کر بیٹھتا ہے، خالی جگہ دیکھ کر وہاں پر پیچھے جگہ نہیں ہے، درمیان میں جگہ پڑی ہوئی ہے، ادھر بیٹھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بندے کے اوپر کوئی لعنت نہیں۔ لیکن جو اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی آ گیا ہوں، لوگوں کے کندھوں کو پلانگتا ہے، لیٹ آتا ہے، لیٹ آ کر پھر لوگوں کے کندھوں کو پلانگتے ہوئے آگے آتا ہے، تو عام طور پر یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ تکبر، اور تکبر باعث لعنت ہے۔ یا عام طور پر یہ جو کام ہے، اس کام کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ایذا رسانی کا باعث بنتا ہے،
اب ایک کسی کو موڈا مار رہا ہے، کسی کو جو گھٹنا مار رہا ہے، کسی کو ٹانگ مار رہا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو ادھر ادھر کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے. تو اگر اس نیت سے درمیان میں آ رہا ہے تو گویا یہ بندہ دو گناہ کر رہا ہے. ایک اس میں تکبر آ گیا، تکبر کا گناہ اس کو ملے گا، اور دوسرا یہ آدمی ایذا رسانی، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. اسی طرح آگے آنا، درمیان میں آ کر بیٹھنا، لوگوں کو کراس کرتے ہوئے، کندھوں کو پلانگتے ہوئے آگے آنا، یہ دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ میں وڈا بندہ، میں کوئی فلانا، میں کوئی فلانا، اس لیے میں کیوں پیچھے بیٹھوں، میں کیوں پیچھے بیٹھوں. بہت دفعہ اب تو معاملہ کافی حد تک سپریٹ ہو گیا ہے، وگرنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے کرے میرے سٹیٹس کے خلاف. اور یہ بات بھائی گاڑی ایک ہی ہے. ہاں اگر اس نیت سے کہ چلو پیچھے مجھے کوئی تنگی ہو رہی ہے یا پیچھے میرے بعض اوقات جی متلانے کا مسئلہ بنتا ہے، وہ کوئی عذر ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں پیچھے بیٹھ جاؤں تو یہ عام طور پر تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا یا تیسرے نمبر پر جس بندے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے کے درمیان میں بیٹھنے والے کے لیے لعنت فرمائی ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور یہ مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو آپ کہہ رہے شرعی مذاق، اس کی تو کسی حد تک گنجائش ہے، لیکن جو غیر شرعی مذاق ہوتا ہے ویسے ہی اس نے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، حلقہ لگایا ہوا ہے اور غیر شرعی مذاق کر رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، لوگوں کو اپنے گرد کھڑا کیا ہوا ہے، مسخرہ سا بن گیا ہے. تو ایسے شخص پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اگر کبھی کبھار کسی مجلس میں، کوئی کلاس کی مجلس ہے، کوئی گھر مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا 2-4 منٹ کے لیے کوئی اس طرح کی حرکت کر لیتا ہے، مذاق کے طور پر کر لیتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو عادت بنا لینا، جس کو ہم لوگ آج کل اپنے عرف میں مداری لوگ کہتے ہیں. اب مداری کا کام کیا ہوتا ہے؟ بندر نچانا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، جھکتے مارنا. اب تو باقاعدہ اس بارے میں چینل بن چکے ہیں، لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں، جھکتے مارتے ہیں، وہ مارتا ہے، یہ مارتا ہے، لوگوں کو ہنساتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر لعنت فرمائی ہے، ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا آدمی جو اس نیت سے جمگٹھا بنا کر بیٹھ جاتا ہے، اس نیت سے حلقہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائے اور وہ مسخرہ بن جائے، لوگوں کو ہنسائے اور غیر شرعی باتیں کریں، جھکتے ماریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پسند نہیں کیا اور ایسے آدمی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اس لیے ہمیں اس حدیث سے جو سبق ملا وہ یہ کہ اگر ہم کسی مجلس میں جائے تو اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے آگے جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں. اگر مجلس میں آپ گئے ہیں، سننے کے لیے گئے ہیں، تو جا کر بیٹھ جائے. اور اگر اس نیت سے آگے جا رہے ہیں کہ میں لوگوں سے بڑا نظر آ جاؤں، یہ نیچے بیٹھ جانا میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، میں سٹیج پر بیٹھوں گا، دوسروں کے لیے ایذا رسانی کا باعث بنتا ہے اور اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو ایسے آدمی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لعنت فرمائی ہے. اس لیے بچنا چاہیے. اور یہ کئی بار میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ تکبر والی بات اپنے اندر سے نکال لینی چاہیے. تکبر کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، تکبر جوتی کا بھی ہو سکتا ہے، تکبر خوبصورتی کا بھی ہو سکتا ہے، تکبر مال کا بھی ہو سکتا ہے، اور تکبر علم کا بھی ہو سکتا ہے، تکبر اپنے برادری کا بھی ہو سکتا ہے. تکبر جس انداز سے بھی ہو اور جس پہلو سے بھی ہو، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، ہماری شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے پہلے میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، حضور کا فرمان ہے من تکبر وضعہ اللہ، جو جتنا متکبرانہ انداز سے چلتا ہے، متکبرانہ باتیں کرتا ہے، متکبرانہ ڈھول ڈال رکھتا ہے، اس آدمی کو اللہ ذلیل کرتے ہیں. اس کو اللہ، اس کے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے نا، لوگوں کی نظروں میں اللہ اس بندے کو گرا دیتے ہیں. اور جو تواضع، انکساری اور عاجزی والی زندگی اپناتا ہے، تو اس تواضع، انکساری اور عاجزی کی وجہ سے اللہ لوگوں کی نظروں میں اس بندے کا مقام اور مرتبہ پیدا کر دیتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.